آپ آغاز کر لیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو ظلم کی تعریف بتا دیجئے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، اور پھر قرآن کی روح سے آپ یہ بتائیے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کیونکہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں جو ظالم ہے وہ بھی مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ بری بات کسی کے حوالے سے اونچی آواز سے کرنا، اعلانیہ کرنا ناپسند فرماتا ہے مگر جس پر ظلم کیا گیا، اس سے اجازت ہے کہ وہ اعلانیہ بات کر سکتا ہے جو اس پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ صحیح۔ ظلم کے لفظ پر آپ غور کریں تو دیکھیں اس ظالمہ اسی سے ظلمات ہے، یعنی اندھیرا، تاریکی، بے رحمی سے کام لینا، نا انصافی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کا حق چھین لینا، کسی کو حق نہ دینا، وہ مال ہے، وہ عزت ہے، وہ اس کا مقام ہے، وہ اس کا مرتبہ ہے، اس کا منصب، اس پر اس کو اہل نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یا کسی طرح کی بھی جسمانی زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ ستم کرنا، یا ذہنی طور پر، اعصابی طور پر کسی پر بھی آپ جس کا وہ حقدار نہیں ہے اس کے ساتھ آپ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو اپنا مقام نہیں دے رہے، تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ظلمات، تاریکیاں اور اندھیرا بن کر آئے گا انسان کے سامنے۔ یہ عدل کی ضد ہے۔ عدل ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا مقام دینا، اور جب آپ مقام نہیں دے رہے تو آپ اس پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ رب العزت نے اس دین مبین کی صورت میں بہت واضح کر دی ہیں، جیسے شرک کی بھی آپ نے بھی بات کی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کی جاتی ہے، اس میں غفلت سے کام لیا جاتا ہے، اور یا پھر حق ادا کرنے کو انسان تیار نہیں ہوتا، اپنی ذاتی خود غرضی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، خود پسندی کی بنا پر، تو ایسا شخص وہ جو ہے وہ ظالم کہلاتا ہے۔ وجہ یہ رہی کہ اس کے اندر نیت میں کیا ہے۔ اب ظاہری عمل ایک طرف رکھیں، اس کا ارادہ کیا تھا، جب دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، ظاہری بڑا ایک خوشنما کر کے آپ عمل کو پیش کر رہے ہیں، مگر در حقیقت اندر سے آپ نے بھیڑیے والی وہ صفت رکھی ہوئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلے کو کسی نہ کسی طرح سے میں اس کو زیادتی کروں، اس کے ساتھ نقصان پہنچاؤں، تو آپ ظالم ہیں۔ اور دوسرا مظلوم ہے جس پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اس کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے عدوان کا، یہ ہے زیادتی کسی کے ساتھ کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو، جبکہ حکم ہوا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون سے کام لو۔ اسی طرح حافہ کا لفظ استعمال ہوا، یہ ہے کہ جب فیصلے کا وقت آئے تو آپ جانبداری سے کام لیتے ہوئے کسی کے حق میں آپ کا جھکاؤ ہو جائے، اور یہ خاص طور پر وکلاء، ججوں کے لیے، عدالتوں کے لیے، کہ جو زیادتی کر جاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ اسی طرح اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالی، کہ اپنی سیدھی راستے سے ہٹنا نہیں، بھٹکنا نہیں، اس پر چلنا، تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ اسی طرح بغا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سرکشی ہے کہ آپ خود پسندی یا تکبر کی وجہ سے آپ سرکش ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، آپ میں فرعونیت ایک طرح سے آ جاتی ہے، آپ زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اس کو بغا کے لفظ سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، اور وجہ یہ رہی کہ ان سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک انتقام کی آگ جنم لے لیتی ہے، اور پھر فتنہ و فساد کے سوا کوئی صورت نہیں بچتی، اور اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی زیادتیاں بڑھتی ہیں اتنی فساد پھیلتا ہے۔ صحیح، اللہ اکبر۔